हम بھی اس طرح کرتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ ہم نے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ کس طرح کے اللہ کے کلام کا اس کی آیات کو لطائف بنانے شروع کر دیتے ہیں، مذاق اس کا اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمنٹ پاس نہ کریں کہ یا پھر کوئی لائک نہ کریں یا اس طرح کا کوئی سٹیٹس نہ دیں جس سے یہ شو ہو کہ آپ کو وہ چیز اچھی لگی، بلکہ کوشش کیجئے کہ آپ ایسی چیزیں دیکھیں ہی مت، اس کو شیئر بھی مت کریں، اور اگر ہو سکے تو ضرور اس کے خلاف کمنٹ کریں کہ یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 141، الذین وہ لوگ جو یتربصون جو انتظار کرتے ہیں بکم تمہارے بارے میں، فَإِن پھر اگر کانا ہو لکم تمہارے لیے فتح کوئی فتح من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں اور پھر اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی فتح ہو جائے، قالو وہ کہتے ہیں کیا لم نہیں نکن ہم تھے معاکو ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، وَإِنْ اور اگر کانا ہو للکافرین کافروں کے لیے نصیب کوئی حصہ، قالو تو وہ کہتے ہیں علم کیا نہیں تھے نستحوذ ہم غالب علیکم تم پر، ونمنعکم اور کیا ہم نے نہیں بچایا تمہیں من المؤمنین مسلمانوں سے۔ یہ وہ لوگ ہیں منافق جو مسلمانوں کے بھی ساتھ ہیں کافروں کے بھی ساتھ ہیں۔ فاللہ چنانچہ اللہ تعالیٰ یحکم وہ فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن، ولن اور ہرگز نہیں یجعل وہ بنائے گا اللہ اللہ تعالی للکافرین کافروں کے لیے علی المؤمنین مومنوں کے اوپر سبیلاً کوئی راستہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں کے اوپر کوئی راہ نہیں بنائے گا، یعنی کوئی ان کو بینیفٹ نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت یہاں پہ صاف بتا رہے ہیں کہ جو لوگ انتظار کرتے ہیں نا تمہارے بارے میں کہ جب انہیں فتح مل جائے، مسلمانوں کو فتح مل جائے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے۔ کسی کا کیمرہ کسی کا مائک آن ہے؟ آف کر دیجئے۔ ہاں، یعنی ہر طرح سے فائدہ اٹھانے میں رہیں گے، کافروں کے ساتھ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، مومنوں کے ساتھ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پہلے ہم اس کو گرامیٹیکلی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ دین اسم موصول ہے، معرفہ ہے، مبنی ہے۔ کسی کا کیمرہ مائک آن ہے پلیز آف کر دیجئے، سب اپنے مائک چیک کر لیں، انٹرپشن ہو رہی ہے۔ آسما سلیم کہ تربصونا وہ لوگ انتظار کرتے ہیں، یہ تربصونا فعل ہے مضارع کا، را با صاد روٹ پٹ کے ساتھ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ جو لوگ انتظار کرتے ہیں یہ بکم متعلق اس کے ساتھ متعلق یتربصون فعل کی ہو جائے گا، یہ مرکب جاری، اس طریقے سے فعل ہم فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا، جو کہ الذین موصول کے لیے صلہ بن جائے گا۔ یہ موصول اور صلہ مبتدا بنیں گے۔ وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ایک مبتدا کا سٹیٹس بن رہا ہے، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام خود کرنے والے ہیں۔ فائن پھر اگر فا حرف عطف ہے اور ان یہاں پر شرط کے لیے آیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس پورے جملے کو جو وائنڈ اپ ہوگا نا تو اس مبتدا کی خبر بن جائے گی۔ فَإِن فا حرف عطف ان شرطیہ ہے، کانا فعل ماضی ناقص ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، یعنی مضموم نہیں ہوا، اور ہوا کی ضمیر اس کا اسم کانا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اسم کانا آگے ہے۔ کانا فعل ماضی ناقص واحد مذکر غائب، لکم تمہارے لیے مرکب جاری ہے جو کہ خبر بن کر آ رہی ہے، مقدم کانا کی خبر بن کر آ رہی ہے، اور فتحن اس کا اسم بنے گا۔ کانا کا اسم مرفوع، فتحن کیا ہے، مرفوع سٹیٹس کے ساتھ۔ لکم مرکب جاری متعلق جو ہوگی وہ خبرو کانا مقدم ہو کر آ رہی ہے، یعنی لکم یہ متعلق ہے، من اللہ یہ خبر ہے، سوری یہ پہلا والا جو ہے نا لکم مرکب جاری تمہارے لیے، یہ متعلق ہے بات، یعنی اس میں خبر کوئی نہیں ہے۔ اب خبر کیا ہے، من اللہ یہ ہے خبرو کانا، ٹھیک ہے۔ تو کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، جو کہ جملہ شرطیہ بھی بن گیا۔ یہ شرط ہو گئی، یہاں تک شرط میں ہی آ رہا ہے کہ وہ کہتے کیا ہیں،
قالو یہ جواب شرط ہے، وہ کہتے ہیں، یعنی اگر جب تمہارے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جواب شرط یا جزا جملے کی آ رہی ہے، قالو وہ کہتے ہیں، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور ہم کی ضمیر اس کا فاعل، اور آگے جملہ کیا ہوگا؟ مقولہ بنے گا۔ کہتے کیا ہیں؟ حرف استفہام، لم فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، لم جازمہ ہوتا ہے، لم لما لام امر لائے ناہیہ مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، نکن فعل مضارع مجزوم ہو گیا، نکن فعل مضارع مجزوم، جمع متکلم کا صیغہ ہے، نحنو کی ضمیر اس کے اندر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، کیا ہم نہیں تھے؟ یہ پورا جملہ جو ہوگا نا وہ قالو کے لیے مقولہ بنے گا اینڈ پہ۔ ذرا اسکرین شاٹ لے لیجئے، پھر اس کو ریموو کرتے ہیں۔ اور جملہ جب وائنڈ اپ ہوگا نا تو شرط اور جواب شرط دونوں مل کے کیا ہوں گے؟ مبتدا کی خبر بنیں گے۔ معکم ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تو یہ معکم جو ہے نا یہ مرکب ظرف کے ساتھ بنا ہے، اور مرکب اسکرین اضافی چیک کا کر لیں پیٹرن ہے، اور یہ مرکب اضافی ہے، متعلق بن جائے گا ظرف کے ساتھ۔ ہم میم، اسکرین کو چیک کر لیں۔ اسکرین ٹھیک کر لوں؟ ایک منٹ۔ آ، ہاں سوری، نحنو کی ضمیر جو تھی وہ اس کا کیا تھی؟ اسمو نکن یا اسمو کانا، اور معاکم کیا ہے؟ خبرو کانا، ٹھیک ہے؟ جی، اور اوپر کریں تھوڑا سا، یہ فل نہیں پورا، آیت پوری نہیں ہوگی؟ نہیں، نہیں ہوگی، نہیں ذرا ہوگی، سی رہ ٹھیک ہے، جائے گی۔ آپ کر لیں، آپ سیٹ کر لیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، اس کو جزاک تھوڑا اللہ۔ سا میں اگر چھوٹا کر لوں شاید ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ معاکم جو ہے یہ خبرو کانا بن جائے گا، تو کانا اپنی اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ نافیہ ہو جائے گا، لم جازمہ نافیہ کرے گا نا اس کو، اور یہ بن جائے گا پورا جملہ قالو کے لیے مقولہ، تو قال اپنے مقولہ کے ساتھ مل کے جواب شرط بن جائے گا۔ پھر ایک یہ شرط جواب ایک ہوئی ہے، اب یہ دوسری یہاں سے شرط شروع ہو رہی ہے، وَإِن واو حرف عطف، ان شرطیہ ہے، کانا فعل ماضی ناقص ہے، اور اس کی بھی للکافرین خبر مقدم ہو کر آ رہی ہے، اور نصیب اس کا جو اسم ہے وہ مؤخر ہو کے آ رہا ہے۔ للکافرین مرکب جاری کی شکل میں خبر مقدم بن جائے گی کانا کی، اور نصیب اس کا سمجھ لیجئے کہ اسم مؤخر بن جائے گا، تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ شرطیہ ہو جائے گا، عطف کے ذریعے پیچھے والے جملے کا حصہ بن جائے گا۔ کیسے؟ یہ دو جملہ جو ہے نا شرط اور جواب شرط مل کے جو ہے نا واو عطفی کے ذریعے جڑ جائیں گے، اور پھر پیچھے جو جملہ چل رہا ہے نا اس کے لیے یہ خبر بنیں گے۔ قالو تو کہتے ہیں، یہاں سے جواب شرط شروع ہوگا، قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب، ہم اس کے اندر فاعل موجود، حرف استفہام، لم جازمہ حرف جازمہ نافیہ بھی، نستحوذ ہم غالب ہو گئے، واو ذال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور فعل ہے مضارع کا، جمع ہے، متکلم ہے، مجزوم ہو کر آ رہا ہے، نحنو کی ضمیر اس کے اندر فاعل موجود ہے، ہم غالب ہو گئے ہیں، علیکم تم پر، علی حرف جار، کم ضمیر مجرور متعلق ہو جائے گی نستحوذ فعل کے و عطف کے۔ اب یہ ایک جواب شرط بن گیا، کیسے بن گیا؟ فعل اپنے فاعل متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور نافیہ ہو گیا، استفہامیہ ہو گیا، اور پھر قالو کے لیے مقولہ بن گیا، تو قالو اپنے مقولہ کے ساتھ مل کے جواب شرط ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ واو عطف کے ساتھ باقی والا جملہ بھی جڑے گا اسی کے ساتھ جواب شرط میں ہی، وَنَمْنَعَكُمْ اور منع ہم یا ہم نے بچایا نہیں تھا تمہیں، واو عطف کے ذریعے نمنع یہ بھی لم جازمہ کی وجہ سے مجزوم ہے، اور فعل ہے مضارع کا، جمع مذکر جمع متکلم کا صیغہ ہے، نحنو کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، میم نون آئن اس کا روٹ ورڈ ہے، کم اس کے ساتھ مفعول بھی کی ضمیر جڑ کر آ رہی ہے، من المؤمنین مرکب جاری ہو کے متعلق نمنا فعل کی ہو جائے گی۔ تو کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا نہیں؟
جب کافروں کو یہ کہتے ہیں تو فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، واو عطف کے ذریعے جواب شرط کے ساتھ مل کے مرکب عطفی بنا لیا یہ پورا۔ اب یہ پورا جملہ جو ہے یہ قالو کا مقولہ بن کے جواب شرط بن گیا۔ اب شرط اور جواب شرط دونوں مل کر جو پیچھے والے جملے کا حصہ بن کے مفعول بن جائیں گی فعل کے لیے، تو بس سوری مبتدا بن جائیں گی، مبتدا کی خبر بن جائیں گی۔ یہ انشاءاللہ تعالی آپ ایک ساتھ نہیں دیکھ رہے ہیں اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، لیکن جب آپ لیسن کو اپنی بک کو سامنے دیکھیں گے نا، کیونکہ ہم نے تو پیج آگے پیچھے کرنے ہوتے ہیں نا، جو آیت شروع ہوئی تھی الذین یتربصون، سوری جو آیت ہماری شروع ہوئی تھی یہی والی، اس میں وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں یہ مبتدا بنا تھا، اور باقی ساری شرط و جواب شرط جوڑ کر اس کی خبریں بن رہی۔ فاللہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ، فا حرف عطف ہے اور اللہ مبتدا ہے، ڈیٹیچ پروناؤن ہو کر سوری اللہ رب العزت کا اپنا نام نام اسم جلالہ مرفوع اسٹیٹس کے ساتھ آ رہا ہے۔ یحکم، وہ فیصلہ کرے گا، یہاں سے مبتدا کی خبر شروع ہوگی جو جملہ فعلیہ ہوگی۔ یحکم فعل مضارع جمع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا کی ضمیر اس کے اندر فاعل، بینکم تمہارے درمیان، ظرف کے ساتھ مرکب اضافی بن رہا ہے جو کہ متعلق ہوگا فعل کے، کیونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مفعول کے کوئی معنی، ویسے آپ اس کو مفعول بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ تمہارے درمیان ایک مقام کو ظاہر کر رہا ہے، تو ایک مفعول یہ ہو جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یوم القیامتی بھی مرکب اضافی ہے اور منصوب سٹیٹس کے ساتھ آ رہا ہے، یہ بھی مفعول بن جائے گا۔ اس طریقے سے فعل اپنے مفعولات کے ساتھ اور فاعل کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا جو کہ مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ اس طرح مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ولن، اور ہرگز نہیں، واو حرف عطف ہے اور لن جو ہے ناسبہ ہوتا ہے، مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ زوردار تاکید کا اس میں مفہوم زوردار منع کا مفہوم بھی ہوتا ہے، یعنی ہرگز نہیں۔ یجعل، وہ بنائے گا، اچھا لن بھی مستقبل کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یجعل فعل مضارع منصوب جمع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، جیم عین لام اس کا روٹ ورڈ، ہاں اس کا فاعل ظاہر بھی آ رہا ہے، اللہ اس کا فاعل ہے جو کہ آگے جملے میں ہمیں نظر آ گیا۔ للکافرین مرکب جاری کی شکل میں یجعل فعل کے متعلق ہو جائے گا، علی المؤمنین یہ خبر جو ہے یہ پہلا متعلق بنے گا اور دوسری اس کی صفت بن کر آئے گی۔ علی المؤمنین بھی مرکب جاری ہے جو صفت بن جائے گی، سبیلن کوئی راستہ اس کا حال بنے گا، ویسے تو یہ حال بھی مفعول ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، تو ہم اس کو مفعول کہہ دیں یا حال کہہ دیں ایک ہی بات ہوگی، لیکن ویسے یہ منصوب حالت میں ایک سٹیٹس میں آ رہا ہے تو ہم اس کو لکھیں گے مفعول، کیونکہ پیچھے فعل کا کوئی مفعول نہیں گزرا، تو فعل اپنے فاعل متعلقات اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ نافیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ واو استنافیہ، جملہ فعلیہ نافیہ استنافیہ ہو جائے گا، واو عطفی پیچھے والے جملے کا کوئی خاص حصہ بن نہیں رہا ہے یہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ دونوں طرف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نا، دین کو مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے، مسلمانوں کو دیکھا تو مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، کافروں کو دیکھا تو کافروں کے ساتھ مل گئے، دین میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ بھی ان کو ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ دیکھتے تھے لوگ کہ حالات کون سی کروٹ بیٹھتے ہیں، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور بہت سارے لوگ آج کل بھی اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ابن الوقت ہوتے ہیں، یعنی اپنی وفاداریاں اپنے دین کو جب مرضی اپنے مفاد کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ کبھی وقتی طور پہ یہاں پہ کفار کو فائدہ ہوتا تھا تو وہ کفار کے ساتھ ہو جاتے تھے، کبھی مسلمانوں کو ہوتا تھا تو وہ مسلمانوں کے مال غنیمت میں حصے دار بن جاتے تھے، یعنی جس کا پلڑا بھاری دیکھا ادھر کو گر گئے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو بچانے کا منصوبہ بنایا، کیا کہ جب مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو غالب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے، یعنی کہ جب بھی مسلمانوں کو بچانے کا منصوبہ کیا ان کو غالب کیا، یہ فوراً آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے تمہیں ان سے بچایا ہے، کافروں کو کہتے تھے، اور وقت آنے پہ ہم آگے بھی مسلمانوں کے حملے سے تم لوگوں کو بچائیں گے۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ یہ
تمام کی تمام آیت جو ہے نا منافقین کے ساتھ خطاب ہے. ہم پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں سورہ نساء کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ منافقین کے ساتھ خطاب کے اوپر ہی ہے. اور اگرچہ باقاعدہ طور پہ یا ایھا الذین نافقو اس طرح کا کوئی نہیں آیا کہ باقاعدہ طور پہ، مگر جو صفات یا جو خصوصیات بتائی جا رہی ہیں نا وہ تمام کی تمام منافقوں کی ہی ہیں. طرز خطاب بتا رہا ہے کہ یہ منافقوں سے بتایا جا رہا ہے، کیونکہ باقاعدہ طور پہ بظاہر تو وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے. ان کو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ کہیں پر بھی منافق کہہ کے خطاب نہیں کیا، بلکہ ان کی حرکتیں بتا دی گئیں کہ جس بندے کے اندر یہ حرکتیں موجود ہیں وہ منافق ہے. ایمان کے مدعی بنتے تھے، دعوے دار بھی تھے ایمان کے، قانونی طور پہ بھی مسلمان تھے، لیکن کیا تھا کہ ان کے دل، ان کے نہ ان کی حرکتیں، نہ ان کی وفاداریاں نہ دین کے ساتھ تھیں نہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھیں. پھر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ منافقین کا حال جو ہے وہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ہی برا رکھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی ان کا بہت برا حال ہوگا. اللہ سب کو جمع کر لے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ مومنوں کے اوپر، یعنی کہ اللہ تو کھرے کھوٹے کو علیحدہ کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافروں کے لیے کوئی راستہ نہیں بنائے گا کہ وہ مومنوں سے اوپر آ جائیں، یا مومنوں کے لیے جو مرضی ان کی وضاحتیں ہوں گی کوئی کام نہیں آئیں گی. یہ فیصلہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کرے گا منافقین کے اور مومنین کے درمیان.